بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الماس صاحب کی کتاب حضرت خالد بن ولید کے ساتھ شام کی چائے میں حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ ملک شام کا تجارتی راستہ مخدوش ہو جانے سے مشرکین مکہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ایس میں آباد مسلمانوں کا تعلق چونکہ مدینہ سے نہ تھا، اس لیے ابو سفیان ان کی واپسی یا ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس صورتحال کے تحت ابو سفیان کو پھر ایک مجلس مشاورت بلانا پڑی، جس میں خالد بن ولید نے اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ میری نظریں ہمیشہ مستقبل پر رہتی ہیں، خالد بن ولید نے گرجدار آواز میں کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایک دن یہ صورتحال ضرور پیدا ہوگی، آپ نے میری باتوں پر توجہ نہ دی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ملک شام کا راستہ بند ہو گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست پھیل کر پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور خالد بن ولید، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان نے چیخ کر اس کی بات کاٹ دی۔ تم ہمارے ساتھی ہو، ہمارے حلیف ہو، اور مسلمانوں کی کھلے الفاظ میں تعریف کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اے سردار قریش، خالد بن ولید نے جواب میں کہا، میں مسلمانوں کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کی داد دے رہا ہوں۔ اس شخص کی ذہانت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مدینہ سے ایک ایک کر کے تمام یہودی قبائل کو نکال باہر کیا ہے۔ اس کے بعد صلح نامہ حدیبیہ کا معاہدہ کر کے اپنے آپ کو منوا لیا، اور اب وہ وقت دور نہیں جب اس کے قدم مدینہ سے مکہ کی طرف اٹھیں گے اور ہمیں مکہ اسے نظر کرنا پڑے۔ ابو سفیان نے خالد کی بات پھر کاٹ دی۔ خالد بن ولید، وہ بفر کر بولا، تمہاری تلخ و تند باتیں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں، ہم ایک عذاب میں مبتلا ہیں، اسی لیے ہم نے یہ مجلس منعقد کی تھی۔ مگر اس نے خالد کو کڑی نظروں سے دیکھا، مگر تم ہمارا عذاب کم کرنے کی کوئی تدبیر بتانے کی بجائے ہمارے کرب اور اذیت میں مزید اضافہ کر رہے ہو۔ سچ بات مجھے بھی اور آپ کو بھی کڑوی لگتی ہے، خالد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قریش مکہ کے لیے اس عذاب سے نجات کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ کیا؟ ابو سفیان نے جلدی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ اپنے چند سرداروں کے ساتھ مدینہ کے بادشاہ کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ صلح حدیبیہ کی اس شرط کو منسوخ کیا جائے، جس کے تحت مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جانے والے کو مکہ واپس بھیجنے پر پابند نہیں کیا جائے گا۔ خالد نے ذرا رک کر مزید کہا، نیز ان سے یہ درخواست بھی کی جائے کہ ایس میں آباد ہونے والے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا جائے تاکہ مکہ کے تجارتی قافلے ان کی دست برد سے محفوظ ہو جائیں۔ ابو سفیان خود بھی دل سے یہی چاہتا تھا، مگر قریش کا سردار ہونے کی وجہ سے اپنی کمزوری زبان سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالد، اس نے بردباری سے کہا، ہم تمہاری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، مگر مدینہ بھیجے جانے والے وفد کی سربراہی میری بجائے تم کرو گے۔ مجھے سردار کے حکم کی تعمیل میں کوئی عذر نہیں، خالد نے جواب دیا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنہگار ہوں۔ جنگ احد میں درے کی طرف سے میں نے مسلمانوں پر یلغار کر کے ان کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ پھر جنگ خندق میں بھی میں نے لشکر مدینہ کو دن رات پریشان کیے رکھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے ان کے تقریباً نصف لشکر کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ ان باتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سخت ناراض ہوں گے۔ اگر میں وفد کا سردار ہو کر گیا تو ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ الٹا نکلے اور وفد کو ناکام واپس آنا پڑے۔ ابو سفیان نے خالد بن ولید کی اس رائے سے بھی اتفاق کیا اور ایک وفد ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا۔ اس نے خود بھی وفد کی سربراہی سے گریز کیا۔ مکی وفد مدینہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو خوش آمدید کہا اور اس کی ہر بات غور اور توجہ سے سنی۔ وفد نے آپ سے 2 درخواستیں کی، یہ کہ صلح حدیبیہ کی اس شرط کو منسوخ کر دیا جائے کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آئے تو مدینہ والے اسے مکہ بھیجنے کے ذمہ دار اور پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو اسے مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ وہی شرط تھی جسے ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دور اندیشی، سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی کے تحت قبول کیا تھا، اور بعض مسلمانوں نے اسے اپنی توہین سمجھ کر اس پر اعتراض کیا تھا، اور یہ شرط انہیں بہت شاق گزری تھی۔ ہر مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صرف مسلمانوں ہی کے لیے باعث رحمت نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ پھر بھلا آپ کسی کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے وفد کی یہ درخواست منظور کر لی اور اس شرط کو منسوخ تصور کر لیا گیا۔ وفد کی دوسری درخواست بھی اسی سے متعلق تھی۔ وفد نے درخواست کی کہ شام کے راستے میں ایس کے مقام پر مکہ سے بھاگے ہوئے جو مسلمان آباد ہیں وہ اہل مکہ کے قافلوں کو حملہ کر کے لوٹ لیتے ہیں، انہیں وہاں سے مدینہ بلوایا جائے تاکہ اہل مکہ کے قافلے بغیر کسی خطرے کے شام جا سکیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کی یہ درخواست بھی قبول فرمائی اور ایس میں مقیم آوارہ وطن مسلمانوں ابو نصیر، ابو جندل اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلوا لیا۔ مشرکین مکہ نے یہ درخواست گزار وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہیں بھیجا تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنی شکست کا برملا اعتراف کیا تھا۔ جنگ خندق کے بعد ہی مشرکین مکہ کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا تھا، مگر ابو سفیان اپنے زوم میں اکڑا پھرتا تھا۔ اب اس کا یہ زوم بھی ختم ہو گیا۔ اس وفد کے آنے سے مسلمان بہت شرمندہ اور خجل ہوئے، جنہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو اعتراض کی نظروں سے دیکھا تھا اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں عام مسلمان ہی نہیں بلکہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ اگرچہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ استغفار کر چکے تھے، لیکن اب رسول خدا کے فرمان کو خدا نے اپنی وحی کی شکل میں عملی جامہ پہنا کے پیش کر دیا تھا کہ صلح حدیبیہ واقعی فتح مبین ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو 2 تحفے اور عطا ہوئے، فتح خیبر اور حضرت خالد بن ولید کا ایمان لانا۔ فتح خیبر ہمارے موضوع خالد بن ولید سے باہر ہے، اس لیے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم حضرت خالد بن ولید کے ایمان لانے کا حال بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بے شمار لکھا گیا ہے، مگر خالد بن ولید کے ابھی وہ تمام جنگی کارنامے باقی ہیں جنہیں انہوں نے بحیثیت ایک مسلمان جنرل کے انجام دیا، اس لیے ہم ان کے ایمان لانے کے سلسلے میں خود ان کا بیان لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جہاں تک تاریخ کا سوال ہے تو مورخین اس بارے میں بہت اختلاف کا شکار ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے کس سنہ ہجری میں اسلام قبول کیا۔ بعض نے 8 سنہ ہجری اور 7 سنہ ہجری لکھا ہے، تو بعض مورخین 5 اور 6 سنہ ہجری بتاتے ہیں۔ آئیے اس مسئلہ کو ہم پہلے تاریخی شہادتوں سے جانچتے ہیں۔ طبقات ابن سعد نے خود خالد بن ولید کا قول نقل کیا ہے۔ ہم دونوں خالد اور عمرو بن العاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1 صفر سنہ 8 ہجری کو حاضر ہوئے۔ بلازری کہتے ہیں عمرو بن العاص شاہ حبشی نجاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر لوٹے۔ راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید ملے جو رسول کریم کے پاس مدینہ جا رہے تھے، چنانچہ یہ تینوں صفر سنہ 8 ہجری میں رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ سنہ 8 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے۔ طبرہ نے بھی سنہ 8 ہجری لکھا ہے۔ ابن عساکر واقدی کا قول نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، ہمارے نزدیک یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ حضرت خالد غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ عمرو بن العاص اور عثمان بن ابی طلحہ یہ تینوں فتح مکہ سے قبل سنہ 8 ہجری میں اسلام لائے تھے۔ ابن کثیر اور ابو الفدا بھی سنہ 8 ہجری بتاتے ہیں۔ جن کتابوں میں خالد کے بھائی ولید بن ولید کے اسلام لانے کا ذکر ہے، ان میں یہ مذکور ہے عمرہ القضاء کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن ولید سے کہا، افسوس خالد ہمارے پاس نہیں آئے، اگر وہ آتے تو ہم بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے۔ تمام عقلی اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید سنہ 8 ہجری میں آغوش اسلام میں آئے۔ ہماری اس رائے کی تائید بستانی کی دائرہ المعارف ڈاکٹر حسن ابراہیم کی کتاب عمرو بن العاص کی تاریخ زوال روما سے بھی ہوتی ہے۔ اب ہم خالد بن ولید ہی کی زبان سے ان کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل نازل کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی
اور مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں لڑا، لیکن ہمیشہ ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا اور اسلام کی شان و شوکت مٹانے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں۔ کوئی غیبی طاقت بزور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ پیدا کر رہی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں مکہ سے نکل گیا، اور جب تک حضور مکہ میں رہے میں وہاں داخل نہ ہوا۔ میرے بھائی ولید بن ولید جو مسلمان ہو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور نے مجھے طلب فرمایا، مگر میں وہاں کہاں تھا؟ اس پر میرے بھائی نے مجھے یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر برگشتہ کیوں ہو، حالانکہ جس عقل کے تم مالک ہو اسلام کے حقیقی نور سے بے بہرا نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ سے دریافت فرمایا اور پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، خالد کو اللہ ہی لائے تو لائے۔ آپ نے فرمایا، خالد جیسا شخص کبھی اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتا تو بہتر ہوتا۔ اے برادر، تم بہت دنوں تک گمراہی میں رہے ہو، حقیقت کو پہچانو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ خالد کہتے ہیں، یہ پڑھ کر میرے دل پر پڑے ہوئے تاریک پردے ہٹ گئے اور مجھے اسلام سے رغبت ہو گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس گفتگو سے ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں میرے بھائی سے کی تھی۔ آخر میں نے مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ انہی دنوں میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں ایک ویران، چٹیل اور تنگ جگہ میں ہوں، لیکن خدا تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں وہاں سے نکل کر ایک فراخ اور سرسبز و شاداب میدان میں آ گیا۔ اس دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی متحدہ طاقت جو خیبر میں جمع تھی کو شکست دے کر پارا پارا کر دیا تھا، اور ان کا شہرہ تمام عرب و عجم میں ہو گیا تھا۔ جب میں نے مدینہ جانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں تو ایک دن میں صفوان بن امیہ سے ملنے گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور عجم پر غالب آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اطاعت کر لیں تو جو شرف ان کو حاصل ہونے والا ہے اس میں ہم بھی حصہ دار ہو جائیں گے۔ صفوان بن امیہ میری بات سن کر سخت برافختہ ہوا اور بولا، اگر تمام دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لے اور میرے سوا ہر شخص مسلمان ہو جائے تب بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ صفوان کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور ان دونوں کے غم نے اسے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اب اسے نیک و بد کی تمیز نہ رہ گئی تھی۔ پھر میں اکرمہ بن ابو جہل سے ملا اور وہی بات اس سے بھی کہی جو صفوان سے کہہ چکا تھا۔ اس نے بھی مجھے اسی قسم کا جواب دیا جیسا سفیان بن امیہ نے دیا تھا۔ تب میں نے اس سے درخواست کی، اے اکرمہ، میری تم سے درخواست ہے کہ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اسے تم اپنے تک ہی محدود رکھنا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، ورنہ اس سے اختلاف اور بڑھے گا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے مجھے اطمینان دلایا، اے خالد بن ولید، تم مطمئن رہو، میں تمہاری باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں اس سے قریش میں انتشار پیدا ہوگا اور تلواریں بھی کھنچ سکتی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں تھا، مگر میں بلا وجہ لڑائی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ خواہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں اسلام ضرور قبول کروں گا۔ یہ فیصلہ میں نے اسی وقت کر لیا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1,500 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ آئے تھے۔ انہوں نے وہاں میرے سامنے بڑے دلیرانہ انداز میں باجماعت نماز ادا کی تھی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے ایک حصہ نے نماز ادا کی اور دوسرا حصہ اسلحہ لیے پہرا دیتا رہا، پھر دوسرے حصہ نے نماز ادا کی۔ میں نے سوچا کہ وہ شخص جو اپنے دین کے معاملے میں اس قدر سخت ہو کہ جنگ کے میدان میں بھی فرض کی ادائیگی پر قائم رہتا ہو، اس کے دین میں کس قدر خوبیاں ہوں گی۔ انہی خیالات کے تحت میں مدینہ جانا چاہتا تھا، مگر یہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی ساتھی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ صفوان اور اکرمہ کے بعد میں نے عثمان بن طلحہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں اس سے ملنے جا رہا تھا کہ ایک خیال نے میرے قدم روک لیے۔
وہ خیال یہ تھا کہ عثمان کا باپ طلحہ، اس کا چچا عثمان اور 4 بھائی مصعب، اجلاس، حارث اور کلاب جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ میں اس سے اس صورتحال میں یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی دوستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ چنانچہ میں اس سے اس دن ملنے نہ گیا، لیکن میرا دل بے چین رہا۔ آخر یہ بات کہتے ہی بن پڑی۔ میں نے ذرا بات بنا کر اس سے کہا، اے میرے پیارے دوست عثمان بن طلحہ، ہماری مثال اس لومڑی جیسی ہے جو بھٹ میں چھپی بیٹھی ہو، لیکن اگر بھٹ میں پانی ڈال دیا جائے تو اسے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے، پھر کیوں نہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر لیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عثمان بن طلحہ نے میری بات کی پوری تائید کی اور اسلام لانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے مدینہ چلنے کو کہا، وہ اس پر بھی تیار ہو گیا اور طے یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح ہم دونوں ایک مقررہ مقام پر ملیں گے، جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ اگلے دن ہم دونوں مقررہ جگہ اکٹھے ہوئے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم بدر کے مقام پر پہنچے تو مجھے عمرو بن الاس ملے، وہ حبشہ سے واپس آ رہے تھے۔ عمرو بن الاس نے علیک سلیک کے بعد پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ میں اپنے دل کی کیفیت چھپا نہ سکا اور جواب دیا، اللہ کی قسم مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ عمرو بن الاس میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، میں خود بھی مسلمان ہونے کے ارادے سے حبشہ سے آ رہا ہوں۔ بس ہم تینوں مدینہ روانہ ہوئے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ ہم نے اپنے اونٹ بٹھائے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آپ نے اسی وقت فرمایا، مسلمانوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ میں نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا۔ راستے میں میرے بھائی ولید بن ولید ملے، جو میرے مدینہ آنے کی خبر سن کر بھاگے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنے سے بہت مسرور ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ہم سب تیز تیز قدم اٹھاتے حضور اقدس میں پہنچے۔ میں آپ کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں نے قریب پہنچ کے عرض کیا۔ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، حضور، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ مجھے یہی امید تھی کہ تمہاری عقل بالآخر سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی ضرور کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکا ہوں، آپ اللہ سے میرے اس گناہ کی معافی کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، خالد کی تمام لغزشوں کو جو اس سے تیرے دین کی مخالفت میں سرزد ہوئیں انہیں معاف فرما۔ میرے بعد عمرو بن الاس اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ہم سفر سنہ 8 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول اللہ میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہ کرتے تھے اور مجھے ہمیشہ دوسرے صحابہ کے ساتھ شریک فرماتے تھے۔ رہنے کے لیے مجھے حضور نے اپنے ان مکانوں میں سے ایک مکان عطا فرمایا جو انہیں حارثہ بن نعمان نے پیش کیے تھے۔ عمرو بن الاس اور عثمان بن طلحہ بھی مکہ کے نامور اشخاص تھے، مگر حضور نے انہیں اپنا کوئی مکان نہیں دیا۔ خالد کی درخواست پر آن حضرت نے اسی وقت ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت فرمائی۔ حضور کو خالد کے اسلام لانے کی خوشی بہت ہوئی۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خالد بن ولید بغیر کسی لالچ و خوف کے اسلام قبول کرنے آئے تھے اور ان کا اسلام قبول کرنا خود حضور پاک کی خواہش تھی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید جیسے ذہین اور عقل مند انسان نے اسلام قبول کرنے میں اس قدر تاخیر کیوں کی؟ بظاہر اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے روز اول ہی سے مساوات کا نعرہ بلند کیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں،
سوائے تقویٰ کے، یعنی اللہ کی نظر میں وہ شخص ہی عظیم اور بڑا ہے جو جس قدر متقی اور پرہیزگار ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی خاندان، قبیلہ یا قوم سے ہو۔ قریش چونکہ کلید بردار کعبہ تھے اور ان کو دوسرے تمام قبائل اپنے سے بہتر و برتر سمجھتے تھے، اس لیے وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ دوسرے قبائل بھی قریش کے برابر سمجھے جائیں اور ان کے اقتدار میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے قریش نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ پھر جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس سے وہ اور زیادہ برافروختہ ہو گئے تھے۔ میدان بدر میں خالد کے چچا اور چچا زاد بھائی بھی قتل ہوئے تھے۔ چنانچہ جب خالد بن ولید نے اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا تھا، کیا تم صابی ہو گئے ہو، یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، خالد نے جواب دیا تھا، میں صابی نہیں، مسلمان ہوا ہوں۔ تب اکرمہ نے کہا، خدا کی قسم چاہے سارے قریش اسلام لے آتے مگر مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ کیوں؟ خالد نے دریافت کیا تھا۔ میں کیوں نہ اسلام لے آؤں؟ خالد، اکرمہ نے جواب میں کہا تھا، تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب بدر میں تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی قتل ہوئے تھے؟ کم از کم تمہیں تو اسلام نہیں لانا چاہیے تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ قریش مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اس اہم موقع پر تم ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ رہے ہو؟ چونکہ خالد بن ولید پر اسلام کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، دین ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اکرمہ کی اشتعال انگیز باتوں میں نہیں آئے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں اکرمہ، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، میں ایسی حمیت کا قائل نہیں ہوں جو مجھے اصل روشنی سے محروم رکھے۔ جس وقت اسلام میری سمجھ میں آیا میں مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح خالد بن ولید کو واپس دین بتاں پر لے آئیں، لیکن اکرمہ کو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست بڑی وافر مقدار میں عطا کی تھی، وہ کج بحثی کے نہیں بلکہ صاف بات کرنے کے قائل تھے۔ اکرمہ کو جب یقین ہو گیا کہ خالد بن ولید قریش مکہ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں تو وہ ناکام واپس ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ خالد نے بڑے غور و فکر کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور اب وہ کسی قیمت پر اس سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، حضرت خالد بن ولید نے کیسے اسلام قبول کیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔